جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ یرمیہ کی کتاب اس کے 35 باب میں سے ہے اور انتہائی بابرکت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں نے مے سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا مے پیو، پر انہوں نے کہا ہم مے نہ پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز مے نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی مے نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بسے ہیں اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ خدا کے پاک کلام میں یرمیہ کی کتاب اس کے 35 باب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب مے سے بھرے ہوئے پیالے رکابیوں کے بیٹوں کے آگے رکھے گئے تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، اور اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ نہ تو تم مے پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ ہی گھر بنانا، نہ تاکستان لگانا، نہ بیج بونا، بلکہ خیموں میں رہنا، عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ اور یہ حکم جو ان کے باپ یوناداب بن رکاب نے ان کو دیا، آج تک ان کے بیٹے اس پر عمل کرتے رہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ وضاحت کی کہ نہ تو ہم گھر بناتے ہیں، نہ تاکستان لگاتے ہیں، نہ بیج بوتے ہیں، نہ ہم، نہ ہمارے بیٹے، نہ ہماری بیویاں، کوئی بھی مے نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ ہم خیموں میں بستے ہیں اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ خدا نے خاص طور پر رکابیوں کے بیٹوں کی اس مثل کو، اس مثال کو، اس ایگزامپل کو، ان کی زندگی کے اس چلن کو پیش کیا اور بیان کیا، مینشن کیا خدا نے، اور کہا کہ جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ مے نہ پیو، وہ بجا لائے، اور آج تک مے نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا۔ لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا، اور تم نے میری نہ سنی، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی۔ خدا نے خاص طور پر رکابیوں کے بیٹوں کی خوبصورت مثال سب لوگوں کے سامنے پیش کی اور کہا کہ ایک وہ باپ ہے جس کے بچے اس کی بات کو فرما برداری سے عمل کر رہے ہیں، سنا انہوں نے اور آج تک اپنے باپ کے دیے ہوئے حکم پر بجا لائے ہیں، حکم مانتے رہے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اور ایک میں باپ ہوں جس نے حکم دیا ہے، چیزوں سے منع فرمایا ہے، کچھ کرنے سے منع فرمایا ہے اور کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود میرے لوگ میری بات کو نہیں سنتے ہیں۔ کہ میں نے یہ کلام فرمایا، بروقت یہ کلام فرمایا اور اپنے خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی۔ سو خدا افسوس کے ساتھ اس بات کو مینشن کرتا ہے کہ یہ ایک قبیلہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی بات کو سنا، اپنے باپ کی بات کو مانا، اور جو کچھ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا وہ اس کو کرنے سے باز آئے۔ اور ایک میں آسمانی باپ ہوں، ایک میں باپ ہوں جو تمہارا خدا بھی ہوں، اور تمہیں برے اعمال سے باز آنے کے لیے، درست ہونے کے لیے حکم دیتا ہوں، بروقت حکم دیتا ہوں، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی اور کسی نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے
کہ جیسے کوئی ایک خاندان، کوئی ایک قبیلہ اپنے جسمانی باپ کی اتنی فرما برداری کر سکتا ہے، تو ہم سب اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آج تک ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے، جس نے ہمیں سسٹین کیا ہے، ہمیں مہیا کیا ہے، ہم کیوں نہ اس زندہ خدا کی فرما برداری کریں؟ May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ اور خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کریں، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 34 باب۔ جب شاہ بابل نبوکت نظر اور اس کی تمام فوج اور روئے زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرما روائی میں تھیں اور سب اقوام یروشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی، تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودا صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالہ کیا جائے گا، اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا اور تو بابل کو جائے گا۔ تو بھی اے شاہ یہودا صدقیہ خداوند کا کلام سن، تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا، تو امن کی حالت میں مرے گا، اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے، اور تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا، کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ تب یرمیہ نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودا صدقیہ سے یروشلم میں کہیں، جبکہ شاہ بابل کی فوج یروشلم اور یہودا کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیس اور عزیکا سے لڑ رہی تھیں، کیونکہ یہودا کے شہروں میں سے یہی حسین شہر باقی تھے۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے یروشلم کے سب لوگوں سے عہد و پیمان کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے، کہ ہر ایک اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جو عبرانی مرد یا عورت ہو آزاد کر دے، کہ کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے۔ اور جب سب عمرہ اور سب لوگوں نے جو اس عہد میں شامل تھے سنا کہ ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے، تو انہوں نے اطاعت کی اور ان کو آزاد کر دیا۔ پر اس کے بعد وہ پھر گئے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا پھر واپس لے آئے اور ان کو تابع کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ اس لیے خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا یہ عہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو 7 برس کے آخر میں یعنی جب وہ 6 برس تک خدمت کر چکے تو آزاد کر دے، لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، اور آج ہی کے دن تم رجوع لائے اور وہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے کہ ہر ایک نے اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مژدہ دیا، اور تم نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے میرے حضور عہد باندھا، لیکن تم نے برگشتہ ہو کر میرے نام کو ناپاک کیا، اور ہر ایک نے اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جن کو تم نے آزاد کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا پھر پکڑ کر تابع کیا کہ تمہارے لیے غلام اور لونڈیاں ہوں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی کہ ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مژدہ سنائے۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لیے آزادی کا مژدہ دیتا ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تم روئے زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، یعنی یہودا کے اور یروشلم کے عمرہ اور خواجہ سرا اور کاہن اور ملک کے سب لوگ جو بچڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے عمرہ کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالہ کر دوں گا۔ دیکھو میں حکم کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا،
اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے، اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد۔ یرمیہ کی کتاب 35 باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لا کر میں پلا۔ تب میں نے یازینیہ بن یرمیہ بن حبسنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ من کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹری میں لایا، جو عمرہ کی کوٹری کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹری کے اوپر تھی، اور میں نے سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹے کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بسے ہیں، اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکت رضر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسدیوں اور ایرامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلم کو چلے جائیں، یوں ہم یروشلم میں بستے ہیں۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو؟ خداوند فرماتا ہے جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائیں کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا۔ لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی، اس سبب سے کہ یوناداب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجا لائے، پر ان لوگوں نے میری نہ سنی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں یہودا پر اور یروشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا، کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے، اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا ہے، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہو۔ یرمیہ کی کتاب 36 باب۔ شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تمار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ۔ شاید یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ تب یرمیہ نے باروک بن نیریہ کو بلایا، اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کے اس تمار میں لکھا۔ اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تمار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا، شاید وہ خداوند کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں، کیونکہ خداوند کا قہر و غضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے۔ اور باروک بن نیریہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔
اور خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا۔ اور شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودا کے شہروں سے یروشلم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی۔ تب باروک نے کتاب سے جمریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے صحن کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائی۔ جب مکایا بن جمریہ بن صافن نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب عمرہ یعنی السما منشی اور دلائہ بن سمیہ اور الناتن بن اکبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حنانیہ اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے۔ تب مکایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی۔ اور سب عمرہ نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تمہار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ۔ پس باروک بن نرایا وہ تمہار لے کر ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا، اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھی؟ تب باروک نے ان سے کہا وہ یہ سب باتیں مجھے اپنے منہ سے کہتا تھا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا تھا۔ تب عمرہ نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ اور وہ بادشاہ کے پاس صحن میں گئے، لیکن اس تمہار کو السما منشی کی کوٹری میں رکھ گئے، اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائی۔ تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ تمہار لائے، اور وہ اسے السما منشی کی کوٹری میں سے لے آیا۔ اور یہودی نے بادشاہ اور سب عمرہ کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا۔ اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا کیونکہ 9واں مہینہ تھا، اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی۔ اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام تمہار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی۔ لیکن الناتن اور دلائہ اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ تمہار کو نہ جلائے، پر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور بادشاہ نے شہزادہ یرمیل کو اور شرائع بن عزریل اور سلمیہ بن عبدیل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ اور جب بادشاہ تمہار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھی جلا چکا تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو دوسرا تمہار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تمہار میں تھی، جسے شاہ یہودا یہوکیم نے جلا دیا۔ اور شاہ یہودا یہوکیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمہار کو جلا دیا اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودا یہوکیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب یرمیہ نے دوسرا تمہار لیا اور باروک بن نرایا منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودا یہوکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔